ملکی سلامتی کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا، پیپلز پارٹی مثبت سیاست کرتی ہے، پسماندہ طبقے کو مضبوط کرنا معاشی فلسفہ ہے۔ بلاول کا خطاب ملتان پریس کلب میں بذریعہ ویڈیو لنک سنا گیا۔ ملتان پریس کلب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر تقریب، جالوں کی کثیر تعداد میں شرکت، کیک بھی کاٹا گیا۔ خواجہ رضوان عالم، راؤ ساجد، شاہد رضا صدیقی، شیخ محمد سلیم بھی موجود۔ جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب راؤ ساجد علی کا تقریب سے خطاب، قائدین کی خدمات کو سراہا۔ تقریب میں جی اے بھٹو کے نعرے۔ بہاولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب، ضلع بھر سے پارٹی کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے خصوصی دعائیں۔ ڈرہ غازی خان میں بھی 58ویں یوم تاسیس پر کارکنان نے کیک کاٹا۔ لیا میں پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر نوشہرہ ہاؤس میں تقریب، کوارڈینیٹر گورنر پنجاب اور ضلعی صدر ملک ریاض سامٹیا کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ ملتان میں کم عمر ڈرائیورز بغیر ڈرائیونگ لائسنس، بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران مختلف تھانوں میں 400 سے زائد مقدمات۔ سی ٹی او کہتے ہیں اب قانون شکنوں کو معافی نہیں ملے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور حسن اقبال کی بھی روہی سے گفتگو۔ کہا، ٹریفک قوانین پر سب کو عمل کرنا ہوگا، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ کم عمری میں ڈرائیونگ کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گھیرا تنگ، جنوبی پنجاب میں ٹریفک پولیس ان ایکشن۔ سرگودا، کوٹدو، منکیرا، چشتیاں، حاصل پور میں کارروائیاں، مختلف شہروں پر ناکہ بندی، قانون شکنوں کو بھاری جرمانے، متعدد گاڑیاں تھانوں میں بند۔ کم عمری میں ڈرائیونگ پر ہرگز معافی نہیں، شہریوں کی جان کا تحفظ ہر صورت ممکن بنانے کا عزم۔ جلال پور پیروالا میں ٹریفک پولیس ان ایکشن، چوک چوراہوں پر اہلکار تعینات۔ 3 دن میں 100 سے زائد مقدمات درج۔ ڈی ایس پی کی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر اڈا ذخیرہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے، متعدد گاڑیاں بند، ایف آئی آر درج۔ جنوبی پنجاب میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے آگاہی مہم۔ قانون کی پاسداری کے لیے بھاول نگر کے پولیس اہلکاروں میں ہیلمٹ تقسیم، پارکنگ انتظامات کے لیے بھی خصوصی مہم کا آغاز۔ نوشہرہ جدید میں کم عمری میں ڈرائیونگ کے خلاف ای آگاہی مہم جاری۔ ملتان میں ہیلمٹ بیچنے والوں کی چاندی، موقع غنیمت جانا اور قیمتیں ڈبل کر دی۔ 1200 روپے والا ہیلمٹ 4000 روپے میں فروخت، 2000 روپے جرمانہ۔ 4000 روپے کا ہیلمٹ ہے، جائیں تو کہاں جائیں، شہریوں کی دہائی۔ جو ہیلمٹ تھا 1200 روپے کا، وہ 2500 روپے کا ہے پڑا۔ 2500 بھی نہیں، 3500 روپے کا۔ جو اچھا تھوڑی سی کوالٹی اچھی ہے وہ اس کا کہتے ہیں 5500 4500 روپے، اور 1 روپیہ بھی کام نہیں کرتے۔ 1000 روپے دیہڑی لے کے آنے، جے ہیلمٹ نہ ہوئے تو 2000 روپے جرمانہ پائی کھڑے، جے کہلے ڈکی کھڑے۔ وہ جڑا وہ آخا ہے بھائی یہ جڑا ہیلمٹ لگا چھٹی کر کے تو ہیلمٹ۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے پکے ڈھیرے، آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی طور پر شہر کا AQI 19 پوائنٹس ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ کھانا پکانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو جلانا پڑے گا، سوئی گیس سردی کے آغاز پر ہی غائب۔ LPG مہنگی، لکڑیاں بھی پہنچ سے باہر۔ رجحان میں لکڑی 1200 روپے من تک پہنچ گئی۔ سرگودا اور گرد و نواح میں گیس کی طویل بندش، کم پریشر بھی خواتین خانہ کے لیے اذیت کا باعث۔ لکڑی جلا کر کھانا پکانا جیب پر بھاری۔ شہریوں کا محکمہ سوئی گیس انتظامیہ سے شیڈیول بنانے کا مطالبہ۔
ڈیرہ غازی خان فلاور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران حکومتی پالیسی سے نالا، کہتے ہیں گندم مہنگی ہے، آٹا سستا بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 3700 روپے میں گندم خرید کر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2100 روپے ہونی چاہیے۔ آٹا بحران سے بچنے کے لیے بین الصوبائی ترسیل کی اجازت دی دے۔ گندم کی 3500 روپے فی من امدادی قیمت بہت کم ہے۔ گزشتہ سیزن میں امدادی قیمت 4000 روپے من تھی۔ موجودہ قیمت لاگت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ملتان سے رہنما کسان بورڈ ڈاکٹر صفدر ہاشمی کی تنقید، زرعی شعبہ کے لیے اصلاحات لانے کا مطالبہ۔ بجائی پر تقریباً فی ایکڑ 30,000 روپے سے زیادہ لگتا ہے، اس کے بعد اس کی کھادیں ہیں، پھر سپرے ہے، پھر اس کے بعد ٹھیکے ہیں، تو اور پھر یہ ڈیزل اور بجلی اور پیٹرول کا یہ اس کا خرچہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے کسان تو ایک قسم کا نقصان میں۔ کوٹ مٹھن میں کریشنگ سیزن جاری، گنا سرکاری قیمت 400 روپے من میں فروخت۔ اخراجات زیادہ ہیں، اتنے ریٹ سے خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، کم از کم ریٹ 600 روپے من ہونا چاہیے، کسانوں کا مطالبہ۔ خانیوال کے شہریوں کو اب ملیں گی معیاری اور سستی اشیاء۔ چیئرپرسن افضل کھوکھر اور ڈیپٹی کمشنر نے سہولت بازار کا افتتاح کر دیا۔ چیئرپرسن کا کہنا تھا عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی اولین ترجیح ہے، ہوم ڈیلیوری بھی مفت ہے۔ مظفر گڑھ میں بھی 112 دکانوں پر مشتمل سہولت بازار کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ایم پی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ہائر ایجوکیشن بھی موجود۔ جنوبی پنجاب میں متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عرصہ گزر جانے کے باوجود انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، گڑھوں کے باعث حادثات معمول۔ کوٹ مٹھن میں عرضی والا روڈ سفر کے قابل نہ رہا، ادھر فقیر والی 38 ڈاری کی مین سڑک کی تعمیر میں بھی خامیاں سامنے آ گئی۔ منڈی سادی گنج کے نوری محلہ کا سیوریج سسٹم درہم برہم، گٹروں کا پانی گلیوں میں جمع، راہگیروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، شہریوں کا اعلی حکام سے سیوریج مسائل حل کرانے کا مطالبہ۔ شہباز شریف پارک ملتان انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، ڈبل پھاٹک کا واحد پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، نشہ کے عادی افراد نے دیوار اور جھولے اکھاڑ دیے، پارک کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی اپیل۔ لودھراں کے علاقہ ڈا ذخیرہ میں مریم نواز ہسپتال کی تعمیر، چھت نمبر 231 WB میں نئی عمارت خستہ حالی کا شکار، مبینہ طور پر ناقص میٹیریل کا استعمال، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئے، پینٹ بھی اترنے لگا، فوری طور پر انکوائری کا مطالبہ۔ منشیات فروش معاشرے کے لیے ناسور، چشتیاں سرکل پولیس کا ٹریک ڈاؤن، 2 ملزمان گرفتار، 2 کلو سے زائد چرس برآمد، کارروائی کے دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی کی۔ ادھر لودھرا میں منشیات فروش سے 11 کلو سے زائد چرس برآمد۔ سرگودا میں تنازعات حل کرنے کے لیے کمیٹی کا اہم اقدام، قطر میں مقیم بیوہ کے 5 مکان مافیا سے واگزار، پولیس، پیرا فورس، انتظامیہ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کارروائی۔ رخسانہ ایاز، عمیر ریاض کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ لیا میں سیلاب کے دوران ٹوٹنے والا حفاظتی بند مکمل، کوآرڈینیٹر گورنر پنجاب ملک ریاض سامڈیا کا دورہ، گائیڈ بند بننے سے منقطع ہونے والا راستہ بحال، مشکلات کے ازالے پر اعلیٰ حکام سے اظہار تشکر۔ سیلاب تو ختم ہو گیا مگر مشکلات جوں کی توں، ترنڈا محمد پناہ میں سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار، کھلے آسمان تلے موسمی سختیاں جھیلنے پر مجبور، تاحال حکومتی امداد نہیں ملی، متاثرین نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ جلال پور پیروالا میں نجی فلاحی تنظیموں کا اہم اقدام، 200 سے زائد سیلاب متاثرین میں راشن اور دیگر سامان تقسیم، وفاقی وزیر رانا قاسم نون، MP ملک لال محمد جوہیا کی تقریب میں شرکت، خیرپور سادات میں شیعہ علماء کونسل کی طرف سے سیلاب متاثرین کی امداد۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان کے طلباء کا دورہ ملتان، مندر، تاریخی عمارت اور چڑیا گھر کی سیر،
अंदरून शहर भीगे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा शमशाद का कहना था, तारीख से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तारीखी मकामात देखकर अच्छा लगा, तलबा भी खुश। कल से पंजाब भर के तालीमी इदारों में साइंसी नुमाइश। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बहावलपुर मलिक मुख्तार कहते हैं, सैटेलाइट टाउन गर्ल्स स्कूल में रिहर्सल की है। नुमाइश में साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए जाएंगे। पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात भी दिए जाएंगे। और मुल्तान में मौसम गर्मा के मलबूसात मुतारिफ कराने के हवाले से फैशन शो का इनेकाद। जनूबी पंजाब भर से मॉडल्स की शिरकत। हसीना में रैंप पर खूब जलवे बखेरे। क्वाली नाइट का एहतमाम। फनकारों ने आवाज का जादू जगाया।